बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब। नाज़रीन, अभी जो तोशा खाना का फैसला आपके सामने आया, सूरत हाल इस वक्त क्या है, बहुत सी कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। मैं वो सवालात जो इस वक्त आ रहे हैं आपके ज़हन में भी हैं, वो सारे क्लियर करना चाहता हूँ, और उसके साथ साथ जो अहम मामला है वो भी आपके सामने रखता हूँ कि खुशी मनानी है, मिठाई बांटनी है, या भी तशवीश का मामला है। इमरान खान इस केस में बाइज़्ज़त तौर पर बरी हुए। ये तफसीली इस फैसला जो 8 सफ़ात का ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए की जुर्माने की सज़ा थी, वो मुअत्तल हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कायम अली शाह केस का फैसला भी दिया, जो बड़ा वाज़ेह तौर पर फैसला है कि अदालत समझती है कि दरख्वास्तकार इमरान खान साहब को ज़मानत पर रिहाई का हक़ है, और 5 अगस्त को जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था वो मुअत्तल हुआ। अब ये जो साइफर वाला मामला आ गया है, उसकी तफसील क्या है उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखें, इमरान खान को अभी किसी अदालत में पेश नहीं करेंगे कल, बल्कि जज साहब खुद अपनी अदालत उठा के अटक में इमरान खान के सामने पेश होंगे। ये बहुत बड़ा मामला है और उसकी वजह क्या है। लेकिन तोशा खाना पर खुशी मनाना क्यों फ़र्ज़ है आपके ऊपर? फ़र्ज़ खान के ऊपर 186 केसेस, सबसे ख़तरनाक और घटिया केस जो लंदन मंसूबे का हिस्सा था वो ये तोशा खाना का केस था। ये चाहते थे कि हर सूरत में इमरान खान इन जैसा दिखना चाहिए, करप्ट, बदयानत और चोर, जिस तरह ये दुनिया में मशहूर हैं। और फिर आपको पता है जो मर्जी आप कर रहे हैं, इसे ठीक नहीं आप कर सकते। इमरान खान के खिलाफ ये फैसला अगर आता तो पूरी दुनिया में इमरान खान के नाम के साथ करप्ट लग जाता। वो 27 साल की बेदाग सियासत पर ये दाग लगता जिसे धोने में अगले 27 साल लग जाते। खासतौर पर बैरून मुल्क में जो मीडिया रिपोर्ट करता है वो ऐसे ही लिखता है इन केसेस में, जिस तरह कि जी करप्शन के केस में इमरान खान को सजा। हालांकि उन्हें पता है कि केसेस सारे झूठे हैं, लेकिन चूंकि अदालत की तरह से फैसला आता है वो मजबूरन उसके एहतराम में बोलते नहीं। और वैसे भी लड़ाई के बाद आपको पता है जो मौका याद है उसका फ़ायदा नहीं, वो अपने मुँह भी मारना चाहिए। ये बहुत बड़ी जीत है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और इमरान खान का देखें, जेल में रहना उनके किरदार पर दाग लगने से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो मजबूत आदमी है, जेल उन्हें तंग नहीं कर रही। अब मामला क्या है, देखें, इमरान खान पर 186 केसेस हैं। एक झूठे केस में जमानत में तकरीबन 24 दिन लगे हैं इस पूरे केस में। और ये केस बनाए इसलिए उन्होंने बाकायदा मंसूबे के था। अब आप देखें, अगर 20, 22, 24 दिन लगे तो तकरीबन ये इन केसेस में 3700 दिन यानी 10 साल। तो अब इमरान खान की जो रिहाई का सवाल है, जहां तक नैली का सवाल है, ये बड़ा कमजोर केस है। जिसने भी अपील सुननी, जिस दिन भी सुननी, उसी दिन केस खत्म हो जाएगा और रिहाई का मामला इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि 10,000 से ज्यादा लोग अगर अटक के बाहर वसूल करने खान को जाते कानून के दायरे में एक पुरअमन अंदाज में, तो ये केस यहां तक पहुंचना ही नहीं था। लेकिन अब इनके ऊपर दबाव पड़ा है। अब तहरीक इंसाफ के लेकिन 9 लोग गए, उन 9 लोगों को गिरफ्तार किया। दलेर लोग थे, मिठाई साथ लेके गए। लेकिन जब तक 90,000 नहीं होंगे मामला हल नहीं होगा। असल में सूरत हाल इस तरह है कि इनकी वाकई टांगें कांप रही हैं, पसीना इनके माथे पे और गला इनका खुश्क है। इन्हें पता है कल क्या होना है। इमरान खान को अदालत में लाने की वजह से ये डरते थे कि अवाम के सामने आएंगे। मीडिया को मैनेज करने के लिए, उन्होंने क्रश करने के लिए कि खान अदालत में आ गया तो किसी सूरत में मीडिया कवरेज ना हो, उसलिए अदालत ही उठा के ले गए उधर। इंटरनेशनल मीडिया भी रोकने का पूरा सिलसिला इन्होंने किया हुआ है। और जो आपको पता है, सहाफ़ी जान पर खेल कर मोबाइल से अपनी कीमती फुटेजेस बनाते हैं, वो बड़ी कीमती फुटेज होती हैं, उनके लिए गुलू बट खास तौर पर उन्होंने रखे हुए जो उन्हें रोकने के लिए तैयार थे। अब ये पाकिस्तान की तारीख में अदम एतमाद के बाद अजीबोगरीब वाक़यात हुए। अब जेल के अंदर इमरान खान मौजूद है और दूसरे केस में गिरफ्तारी डालकर जुडिशल कर देना। अब ये भी एक आपको पता है बदतरीन तारीख लिखी जा रही है। साइफर केस में इमरान खान को 30 अगस्त तक जुडिशल पहले ही अदालत कर चुकी है। और यह भी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि जेल में एक शख्स मौजूद हो और उस पर दूसरा केस डाल के गिरफ्तारी डाल दें। इन्होंने वो सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। पहले जुडिशल में पहले बंदे को, गिरफ्तार बंदे को जुडिशल किया, और उनकी मजबूरी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश करना लाजमी है। अब खान 25 दिन के बाद अवाम के सामने आएगा। एक झलक देखने के लिए लोग उसके दीवाने हैं। इन्हें खतरा था अदालत लगा दी तो बस मामला खतर है, इसलिए अदालत उधर ले जाएं। हालात इनके काबू से बाहर हैं। मैंने आपको बताया मईशत के बारे में, हाइपर इन्फ्लेशन के लेवल पे जहाँ हुकूमत के इख्तियार में अब कुछ नहीं रहा। इस वक्त बराह रास्त IMF हुकूमत कर रही है और इन्हें ख़तरा है कि अगर ये पुलिस गिरफ्तार करे, FIA गिरफ्तार करे, नैब करे, फिर भी अदालत में खान को पेश करना लाजमी है, रिमांड लेना लाजमी है। उसके लिए इमरान खान का अदालत में आना भी लाजमी है। अब इमरान खान का आपको एक जुमला याद होगा जिसमें उसने कहा था कोई रह तो नहीं गया, एब्सोल्युटली नॉट कह ले। ये कितने पॉपुलर हुए। अगर खान का कोई उधर से जुमला इनकी अदालत से लीक हो गया तो उस जुमले की फिर आपको पता है गूंज अगले 5 साल तक पाकिस्तान की सियासत में और विंड स्क्रीन से लेकर T-शर्टों तक होगी। और वैसे इसमें इनका फ़ायदा है, देखें इनकी इकॉनमी चल पड़ती। अब मुझे कुछ लोग मायूस नज़र आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही उनके रोने धोने की ये मायूसी की वजह नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने इनकी ये सबसे बड़ी चाल नाकाम की है कि आपके लीडर को अल्लाह ने सुरखरू किया है।
کرپشن کے کیسز میں سے. مجھے توشہ خانہ کا سب سے زیادہ خطرہ تھا یہ واردات نہ کر دیں, اور وہ اللہ نے منظور کی. دیکھیں کوئٹہ قتل کیس خطرناک معاملہ تھا, وہ بھی حل ہو گیا. اب جو سائفر کا معاملہ ہے یہ دیکھیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں صدر عارف الوی کے دستخط نہیں ہے, وہ ایک غیر آئینی غیر قانونی ایکٹ کے تحت سائفر کا کیس چلایا جا رہا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس پر ان کی اپنی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی بھی اس پہ موقف لے چکی ہے کہ یہ بل جو ہے ابھی قانون نہیں بنا. اب یہاں پر تحریک انصاف کا دیکھیں کردار اس ایکٹ کے بارے میں تو ہونا چاہیے تھا کہ جو یہ ایکٹ عارف الوی صاحب کے حوالے سے ہے کہ سپریم کورٹ میں درخواست دینی چاہیے تھی, اسے سپریم کورٹ نے اڑا دینا تھا, پھر یہ عمران خان پہ یا شاہ محمود قریشی پہ کیس نہ بنتا. لیکن جو اصل معاملہ ہے, کیونکہ سائفر کے معاملے میں 14 سال کی سزا ہے, اب یہاں پر جو سب سے اہم کام ہے وہ یہی کہ سوشل میڈیا سے جس طرح آپ کا پریشر بڑھ رہا ہے بڑھتا رہے, وہ دباؤ آپ نے قائم رکھنا ہے, کیونکہ آپ کا یہ گیم لمبی ہے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بہت دفعہ. وہ شاہین سے بھائی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یزید تو صرف پانی بند کر رہا تھا, یہاں تو پانی, بجلی, گیس, آٹا, چینی, پیٹرول, انصاف سب کچھ بند ہو چکا ہے. تو آپ کے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ بے رحم بھی ہے, ظالم بھی ہے اور لالچی بھی ہیں, ان کا کردار بھی آپ کو پتہ ہے. لیکن اصل میں کمپنی چاہتی کیا, اور یہ ایکٹ یاد رکھیں یہ صدر عارف الوی والا نہیں لگ رہی, 1923 والا لگ رہا ہے, وہ میں آگے بتاتا ہوں. کمپنی کے سامنے جب کوئی کھڑا ہو تو ان کی کوشش ہوتی ہے اسے کس طرح بھگا دیا جائے. یہ پاکستان کی تاریخ میں ہو چکا ہے. بینظیر بھٹو ملک سے باہر ہی, آصف علی زرداری کو انہوں نے بھگا دیا دبئی, نواز شریف 4 مرتبہ بھاگ گیا, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. شیخ مجیب کھڑا ہوا تھا, عمران خان جس طرح کھڑا ہے لیکن اس طرح شیخ مجیب بھی نہیں ہوا. اب یہ چاہتے ہیں کسی طرح نکل جائے. وہ حافظ حمداللہ صاحب کے حوالے سے ایک پیغام چلا جی, بشرا بی بی نے کسی دوست اسلامی ملک کی بڑی اہم شخصیت سے ہوٹل میں ملاقات کی. اب حافظ حمداللہ صاحب کے صاحبزادے آپ کو پتہ ہے کیا کام کرتے ہیں, کن کے ساتھ کرتے ہیں, ان کو عہدہ کیا ہے, ساری دنیا جانتی ہے. اب عمران خان کو دیکھیں, عربوں نے بھی کہا آپ آجیں سعودی عرب, عرب امارات, سعودی عرب, برطانیہ, دنیا کے نقشے میں جس ملک پر ہاتھ رکھو وہاں بھیجنے کو تیار ہے. خان نے اپنا ہاتھ پاکستان پہ رکھ کے وہ مٹھی بند کر لی. اب اس لیے ان کی کوئی کہانیاں مانتا نہیں. خواہ مخواہ اپنا جو تھوڑا بہت وقار ہے حافظ حمداللہ صاحب جس لیے ضائع نہ کریں. خان چھوڑنے کی خان کو تو چھوڑیں, محمود رشید کو آپ نکال کے دکھائیں, دل کا مریض وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. یاسمین راشدہ کو نکال کے دکھائیں, کینسر کی سروائیور, اور نوجوان وہ لڑکی ہیں سنم, طیبہ, ان کو نکال کے دکھائیں, انہیں کہیں چلی جائیں باہر. شہریار افریدی کو کہیں, بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں. ابھی کل ایک بندے کی ویڈیو تھی, وہ دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا 4,70,000 انہوں نے چھین لیا, 30,000 کا موبائل بل لے لیا, مارا بھی, کہتا ہے قیمے کی مشین میں ڈال دو, پھر بھی ادھر سے نکل گئی, عمران خان کے زندہ باد کے نعرے لگاؤں گا. تو یہ خان ان لوگوں کی وجہ سے نہیں جاتا. اگر یہ لوگ اپنی عزت اور غیرت کی وجہ سے مجبور ہیں, ظلم کے ہاتھوں نہیں بول رہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خان کا ساتھ چھوڑیں گے. نہ خان کا یہ ساتھ چھوڑیں گے, نہ وہ ان کا کبھی ساتھ چھوڑے گا. اب سائفر کے معاملے پہ میں آپ کو بتاؤں, ہونا تو دیکھیں یہ چاہیے تھا جس بندے نے یہ لیک کیا, کمپنی سے تلاش کرتی, جس نے انٹرسیپٹ کو لیک کر کے بتایا ان کا اپنا بندہ, اسے ڈھونڈتے سارا معاملہ کھل جاتا. انہوں نے جلد بازی میں عمران خان کو قید کرنے کی خواہش تھی, غلط گرفتاری ڈال کے اپنا کیس, میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح انتہائی کمزور کیس ہے. سپریم کورٹ کا اس پر فیصلہ موجود ہے کہ جب تک ملزم عدالت کے روبرو پیش نہ ہو اسے آپ جوڈیشل نہیں کر سکتے. اب سائفر کیس یہیں سے اڑ جائے گا, جس طرح جج ہمایوں دلاور نے غلطی کی, جسے لطیف کھوسا نے کہا یہ بلنڈر مارا ہے اس نے, اور پھر آخر میں وہ ان کا اپنا جو جج عامر فاروق وہ بھی اسے اڑانے میں مجبور ہو گیا, کیونکہ اتنی بڑی قانونی غلطی نہیں آپ ہضم کر سکتے. پھر یہ دو باتیں دیکھیں, ایک تو سائفر سے ثابت ہو, ایک تو عدم اعتماد جمع ہونے سے پہلے بھیجا گیا تھا اور اس میں عدم اعتماد کا ذکر تھا. اب یہاں پر سوال ہے کہ ڈونلڈ ڈو کو کیسے پتہ چلا عدم اعتماد آنے والی ہے. تو دوسری بات, اس کو یہ کیسے پتہ چلا کہ روس کا دورہ عمران خان نے کیا ہے, تو اس کا اپنا فیصلہ ہے, اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ عمران خان اکیلا وہاں گیا, اس کا یہ جوائنٹ فیصلہ نہیں تھا, باجوہ صاحب آن بورڈ نہیں تھے. اب یہاں پہ سپریم کورٹ میں جب یہ سوال اٹھائے جائیں گے کہ اگر یہ سارا معاملہ تو قاسم سوری کی پھر رولنگ درست آ جائے گی کہ اس نے عمران خان کی جو حکومت کو سازش کے تحت انہوں نے گرایا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سائفر نہیں تھا تو کہانی ایسی بنائی, یہ صرف مقدمے کو لٹکانے کے لیے سائفر کو گم کر کے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے پھنستے ہیں, کیس بڑا کمزور ہے یہ. اگر دیکھیں مان لیں کہ وہ سائفر موجود بھی تھا تو پھر حکومت سازش کے تحت گرائے گی, اور اگر مان لیں نہیں تھا تو پھر عمران خان اور شاہ محمود قریشی غلط طریقے سے گرفتار ہیں. تو یہ آپ زیادہ اس پہ پریشان نہ ہو, بہت سارے لوگوں کے سوال ہیں تو میں نے کہا تفصیل سے آپ بتاؤں. لطیف کھوسا صاحب نے بھی یہی بات کی, اصل مسئلہ کیا, اصل مسئلہ ان کی نیت ہے مقدمات کی. عمران خان کو قید کر کے اس نظریے سے ہٹائیں. خان نے صاف کہا ہے موت بھی قبول ہے, قید کیا چیز ہے. اور جس جج صاحب کے پاس یہ کیس جا رہا ہے, جج حسنات صاحب ہمایوں دلاور پارٹ 2 کہہ لیں, یہ اسلام آباد جوڈیشل سروس سے آئے ہیں. 2010 میں چکوال میں ان کی شہرت آل شریف خاندان کے ساتھ بڑی قربت ہے, جنرل رانی صاحبہ کی بڑے قریب ہیں. عمران خان کی جو ضمانتیں بھی کینسل ہوئی تھیں وہ بھی انہوں نے کی تھی, اور آپ کو پتہ ہے پھر اس کے بعد اب جو 21 اگست کو نیشنل سیکرٹ ایکٹ کے لیے اسپیشل عدالت بنائے گی, یہ پاکستان کی پہلی اسپیشل کورٹ اس حساب سے جہاں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیس چل رہا ہے. اب یہاں پر سب جانتے ہیں کہ عام طور پر یا تو ججز کے کرپشن کیسز ہوتے ہیں, ویڈیوز ہوتی ہیں, کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کے NOCs ہوتے ہیں, پلاٹ ہوتے ہیں, امریکہ برطانیہ کے ویزے, بچوں کی اسکالرشپ, یونیورسٹیوں میں داخلے, یہ چیزیں.
اب ان جج صاحب کا جو کیس ہے وہ بھی آپ تھوڑا سا سن لیں. عارف علوی صاحب نے دیکھیں انکار کیا, اس کے باوجود نیشنل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن نکال دیا. اب ان کی ویب سائٹ پہ جو لکھا تھا وہ بھی غائب کر دیا انہوں نے. اب ان صاحب کا ایک آرڈر جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ اگر آپ دیکھیں تو 10 اگست کو انہوں نے آرڈر کیا, 15 اگست کو انہوں نے ایشو کیا. اب یہ ایکٹ لگانا چاہ رہے ہیں 1923 کا, گوروں کا ایکٹ جو پرانا تھا, نیشنل سیکرٹ ایکٹ, اس کے تحت خصوصی عدالت لیکن بنی ہے 21 اگست کو. اب پاکستان کا آئین اور قانون آپ چیک کریں تو ملزم کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ اس کے لیے اس کو ہونا لازمی ہے, لیکن ان کی واردات جیسے جیسے میں جتنی مرضی ان سے وہ کروا لیں, لیکن آخر میں ہوگا یہ انہیں جو ہاتھوں سے یہ لگا رہے ہیں دانتوں سے کھولنی پڑے گی, کیونکہ حالات ان کے قابو میں نہیں ہیں, نہ عوام ان کے قابو میں ہے. اب ان کے پاس طاقت ہے لیکن عوام کے پاس طاقت نہیں ہے. ظلم کے زور پر یہ جو مرضی کر لے لیکن حالات ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ آگے لائے عمل دیکھیں, کچھ بھی نہیں ہے اکانومی میں, ختم, بالکل لائے عمل ہی نہیں ہے. ابھی نگران وزیر اعظم کا تیسرا اجلاس 22 لاکھ کے اجلاس پڑھ رہے, وہ ختم ہوا تیسرا. ہائپر انفلیشن میں نہ حکومت کے اختیار میں کچھ رہتا ہے, نہ عوام کے اندر طاقت رہتی ہے کہ وہ بل دے سکیں, دونوں بھوکے. اب یہ بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے, ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بنے گا, اور اسی لیے میرے خیال میں ضد بھی چھوڑنی پڑے گی, انا بھی چھوڑنی پڑے گی, اور درمیانی راستہ نکالنا پڑے گا. یہ ان کی لچک ان کی مجبوری بنے گی. نواز شریف کو لے آئیں اگر وہ آنا چاہے تو, لیکن وہ نہیں آئیں گے کبھی بھی. اب پیپلز پارٹی میدان میں آ کے کہہ رہی ہے جی 90 دن میں الیکشن ضروری ہے. اب آپ دیکھیں ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے الیکشن کمیشن سے, وہ ایک قدم آگے آ گیا. اب انہوں نے بھی مطالبہ کر دیا کہ الیکشن کی تاریخ دے, جلد از جلد الیکشن کا شیڈول اناؤنس کریں. پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ حالات ان کے لیے مناسب نہیں, ان کو بھی اب رگڑا لگے گا. اور قیامت کی نشانیاں میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی 19 دن ہوئے ہیں ان کی نہیں سوری 20 دن ہوئے ان کی حکومت کو. نون لیگ, پیپلز پارٹی اور یہ تینوں جماعتیں اب فضل الرحمان صاحب قیادت کر رہے ہیں. کس کے خلاف؟ مہنگائی کے خلاف. ڈالر چلا گیا جی 322 کا. ستمبر میں کہہ رہے ہیں کہ بجلی کا یونٹ ہو سکتا ہے 90 روپے تک چلا جائے, 90 روپے تک بجلی کا یونٹ. اس کے علاوہ جو ان کی اس وقت کیا سرائیاں ہیں, بل میں سے ایک سلیب وہ حکومت کو تھوڑا, جو عوام کو تھوڑا سا ریلیف دینے کی کوشش کریں کہ جی بل اگلے موسم سرما میں دے دیں, لیکن ان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں کہ عوام پیسے نہ دے. عوام اب کدھر سے پیسے دے گی آپ بتائیں, آپ کے پاس ہے ہی نہیں, زہر کھانے کے پیسے نہیں, آپ کہاں سے دیں گے؟ نگران جنرل کہہ رہے ہیں میرا ایئر کنڈیشن بند کر دیں, مطلب وہی ڈرامے جو شہباز شریف کہتا ہے میں کپڑے بیچ کے کر دوں گا, بالکل پارٹ 2 وہی. ان حالات میں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ کسی طرح معیشت, اور IMF صاف کہہ رہا ہے ادھر آپ نے لوگوں سے پیسے نہ وصول کیے تو معاہدہ غلط ہو جائے گا. اب جائیں تو کدھر جائیں, گنجی نہائے گی کیا, نچوڑے گی کیا؟ اسی لیے ان کے پاس راستہ کوئی نہیں. تو عوام جب تک اعتماد نہیں کرے گی, اوورسیز پاکستانی ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے, انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, پیسہ نہیں آئے گا, معاملات نہیں چلیں گے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. خالی پیٹ آپ بندوق اٹھا کے جتنا مرضی لوگوں کو ڈرائیں, اس کے بعد ایک لیول آ جائے گا جہاں پہ آپ بھی تھک جائیں گے اور آپ کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. اس لیے اس لیول تک پہنچنے سے پہلے آپ 1923 کا وہ گوروں کا آفیشیل ایکٹ, سیکرٹ ایکٹ, وہ لگا کے خان پہ سائفر, ساروں کو پتہ ہے 2 نمبر ہے. اب تو دیکھیں برطانوی میڈیا سمیت دنیا بھر میں کہا جا رہا ہے, جو میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ یہ توشہ خانہ کا کیس بڑا خطرناک تھا کہ پوری دنیا کا میڈیا کرپشن پہ بات کرتے ہیں, خان کرپشن کی بات, اسے اب جسٹیفائی نہیں کر سکتے, عدالت کہہ رہی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انتقام لیا جا رہا ہے, عمران خان سے انتقام لیا جا رہا ہے. وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ وجہ صرف ایک ہی, یوکرین لڑ گیا. بہرحال اس پہ انشاءاللہ جو ہے وہ میں کوشش کر رہا ہوں. ابھی آپ کو پتہ ہے وکلا بہت آج بزی ہیں, کیس بڑے ان کے زیادہ لگے ہوئے ہیں, محنت وہ کر رہے ہیں, تو اسی لیے یہ بھی تھوڑی سی ڈیوٹی خود ہی انجام دینی پڑتی ہے, خود ہی آپ کے سامنے نکات بیان کرنے پڑتے ہیں. لیکن کوشش ہے کہ ان کو کسی کو بڑے اپنے جو وکلا ہیں ان میں سے کسی کو ساتھ لے کے اس معاملے کو مزید کلیریفائی کیا جائے. آپ کے ساتھ جڑے رہیں, میرے ساتھ بھی جڑے رہیں. آپ اپنا خاص خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.